بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 3 مہینے تک یہ شیر لوہے کی تار میں پھنسا رہا۔ یہ تار اب اس کی گردن کے گوشت میں بھی اتر چکی تھی اور اس کو زخمی بھی کر چکی تھی۔ اور جب اس شیر کو اس آہنی شکنجے سے آزاد کرایا گیا تو اس نے جو کیا وہ دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ملک تنزانیہ کے مقامی نیشنل پارک میں ہوا، جہاں آج یہ ظالم شکاری شیروں کو پکڑنے کے لیے لوہے کے شکنجے لگا رہے تھے۔ ناظرین، اس نیشنل پارک میں جنگلی بھینسیں، شیر، چیتے، ہرن اور دیگر کئی ایک جانور آزادانہ گھومتے ہیں۔ شیروں کا یہ جھنڈ بھی آج شکار پر تھا، اور ایک جوان شیر جو ابھی اپنی ماں کے ساتھ ہی تھا وہ بھی شکار پر اپنی ماں کے ساتھ نکلا تھا۔ اگرچہ یہ شیر ابھی عمر میں کافی چھوٹا تھا، لیکن بارہا اپنے جھنڈ کے ساتھ شکار پر جانے کی وجہ سے اب اس کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ شکار کیسے کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ لمبے گھاس میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ شیر منتظر تھا کہ کوئی جانور بے خیالی میں ادھر آ نکلے اور یہ اس پر جھپٹ پڑے، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ آج اس کی زندگی کا شاید آخری شکار ہونے والا ہے۔ یہ شیر کافی دیر تپتی دھوپ میں اس جگہ انتظار کرتا رہا، اور آخر اس جگہ ایک ہرن آ نکلا، اور جیسے ہی اس شیر نے اس ہرن پر حملہ کیا، یہ ہرن بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کم تجربے کی وجہ سے اس شیر کا وار نشانے سے چوک گیا تھا، اور اب اس ہرن کے تعاقب میں یہ شیر پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ یہ شیر 2 منٹ تک بھاگتا رہا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس شیر کی جوانی اور طاقت دونوں کو ہی ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ شیر خوراک کے حصول میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے ان جھاڑیوں میں لگا پھندا دیکھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے یہ شیر سیدھا اس پھندے میں گھس گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب پھندا تھا جس کے درمیان میں بجلی کی سٹیل کی تار موجود تھی۔ جیسے ہی اس شیر کی ٹکر اس پھندے کے ساتھ لگی، یہ پھندا ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ یہ شیر بری طرح تڑپنے لگا، لیکن کافی زور لگانے کے باوجود بھی یہ آہنی موت اس کے گلے سے ڈھیلی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی، اور اس شیر میں جتنی بھی طاقت تھی وہ اس نے خود کو اس پھندے سے آزاد کرانے میں لگا دی تھی، لیکن وہ ناکام ہی رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت ایک آخری بار اس شیر نے اپنی پوری قوت جمع کر کے جھٹکا دیا اور خود کو اس پھندے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سٹیل کی تار اس کی گردن میں ابھی بھی موجود تھی۔ کافی دیر تک یہ شیر گھاس میں ہی پڑا رہا، اور اب یوں لگ رہا تھا کہ اس شیر کا آخری وقت قریب ہے۔ اس شیر کے اندر موجود تمام ہمت ختم ہو چکی تھی، اور بدقسمتی سے یہی اس شیر کی 3 ماہ کی اس زندگی کی ابتدا تھی جو کہ اس بے زبان کے لیے موت سے بھی بدتر تھی۔ یہ تار اس کے گوشت میں اندر تک دھنس چکی تھی، اور اس کا کافی مقدار میں خون بھی بہہ چکا تھا۔ کافی دیر تک یہ شیر اپنے جھنڈ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ ناکام ہی رہا۔ جب اس کو اپنا جھنڈ ملا تو ان شیروں کے برتاؤ کو دیکھ کر یہ سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی کہ یہ شیر اس زخمی شیر کے درد کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، اس کی ماں اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو لا کر دیتی رہی، اور اس شیر کو اب کسی انسان کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس واقعے کو 3 ماہ گزر چکے تھے، اور یہ شیر اب اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے جسم سے ہڈیاں باہر نظر آتی تھیں۔ وہ نہ تو اب کچھ ٹھیک سے کھا سکتا تھا، نہ ٹھیک سے چل سکتا تھا، اور نہ ہی ٹھیک سے سانس لے سکتا تھا۔ آخرکار اس شیر کو جنگل کے ایک رکھوالے نے دیکھ ہی لیا، اور اس نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی بیس میں اطلاع دے دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس شیر کو ڈھونڈنا بے حد مشکل ہو گیا تھا، اور اس پر خطرناک بات یہ کہ اس شیر کو اس کا جھنڈ حفاظت دے رہا تھا، اور وہ اس شیر کے پاس کسی بھی جاندار کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ خیر، ان لوگوں نے 2 ٹیمز بنائی، ایک جس نے اس کے گلے سے تار کو کاٹنا تھا، اور دوسری ٹیم نے ان کو شیروں سے حفاظت دینی تھی۔ اس شیر کو کچھ دنوں کی تگ و دو کے بعد ڈھونڈ لیا گیا، اور بڑی احتیاط سے اس کو بے ہوش کر دیا گیا۔ بے ہوش کرنے پر اس کے گلے سے اس تار کو کاٹنا شروع کیا گیا، لیکن یہ کام اتنا آسان تھا نہیں جتنا کہ لگ رہا تھا۔ ان لوگوں کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق تھا، کیونکہ کسی بھی وقت اس کا جھنڈ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ان کو حفاظت دینے والے لوگ چوکنے تھے اور کسی بھی طرح کے حملے کے لیے تیار بھی۔ خیر، کافی دیر کی انتھک محنت کے بعد اس شیر کے گلے سے اس طاقتور لوہے کی تار کو کاٹ دیا گیا، اور یہ لوگ اس شیر کو وہیں پر چھوڑ کر مناسب فاصلے پر چلے گئے تاکہ وہ اس کے ہوش میں آنے تک اس کو نظر میں رکھ سکیں۔ یہ شیر کافی دیر بعد ہی صحیح لیکن ہوش میں آ ہی گیا۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا اپنے جھنڈ تک چلا گیا۔ یہ لوگ 3 ماہ کے بعد اس شیر کو ڈھونڈنے ایک بار پھر سے آئے، تو اس شیر کو تندرست دیکھ کر یہ اس کو پہچان ہی نہ پائے۔ ان لوگوں کو جنگل کے رکھوالے نے بتایا کہ یہ شیر اب صحت مند تو ہو گیا ہے، لیکن یہ جب بھی اس جگہ کے پاس سے گزرتا ہے جس جگہ اس کو بے ہوش کیا گیا تھا، تو یہ کافی دیر کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہتا ہے۔
اور یہی اس شیر کا انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ان انسانوں کی ایک معمولی سی کوشش کی وجہ سے یہ شیر ہمیشہ کی عذاب والی زندگی سے آزاد ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔